اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 رمضان المبارک کی شب لگ چکی ہے اور یہ بہت اہم ترین شب ہے جو امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 19 رمضان فجر کی نماز کا پہلا سجدہ اور اٹھتا ہوا سر اور عبد الرحمن ابن ملجم لعین کی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اس کی زہر آلودہ شمشیر سر اقدس پہ جب گری تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا اور آپ کے لبھائے مبارکہ سے بس یہی کلمہ نکلا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے صرف اس لیے یہ بنانی ہے کہ اندراج کر سکوں کہ میں بھی امیر المومنین کے غمخواروں میں سے ایک تعزیت کرنے والا غمخوار ہوں، عزادار ہوں، اس لیے میں نے یہ کلپ بنا رہا ہوں۔ میں دیکھیے، امیر المومنین کا مقابلہ بہت بڑے بڑے پہلوانوں نے کیا، سامنے سے کیا، اور امیر المومنین نے تلوار سے، ذوالفقار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، مگر یہ واحد وہ لعین ہے جس کو پتہ تھا کہ اگر میں سامنے سے حملہ آور ہوں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے چھپ کے حملہ کیا۔ دو چیزیں بڑی چھپ کے ہوتی ہیں، ایک تیر جب چلتا ہے کمی گاہ کی طرف سے چلتا ہے، چھپ کے حملہ آور ہتھیار ہے، اور ایک وہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے جس نے چھپ کے حملہ کیا اور اٹھتا ہوا سر اور زہر آلودہ تلوار آپ کے سر اقدس پہ گئی اور سر کو شگافتہ کیا، دو پارہ کیا، شگافتہ کیا، اور آپ کے لبھائے مبارکہ سے بس یہی جملہ نکلا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کبھی سوچا عزیزو کہ فتح مکہ ہوا، دعوت ذوالعشیرہ سے اٹھاتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں کہا رسول خدا نے وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا، جس کام کے لیے جس نے بھی پہل کی، لبیک کہا میرے نبوت کے کام کے لیے، اس کو یہ منصب ملے گا، وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک دبلا پتلا سا نوجوان کمزور، اور آپ فرماتے ہیں تیسری بار، چوتھی بار، آخری میں کہ یا رسول اللہ گرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں مگر میں اس کار خیر میں، نبوت کے سلسلے میں آپ کا مددگار اور سلطان النصیرہ مددگار ثابت ہوں گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مشکل کشا علی المدد، اسی لیے کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ جملہ ادا نہیں کیا کہ بخدا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب آپ فتح مکہ کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پہ سوار ہوئے تو قرآن کے اوپر قرآن ہی آ سکتا ہے، قرآن کے اوپر نہج البلاغہ، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیفہ کاملہ، دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے اوپر نہیں آ سکتی ہے۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہی آ سکتا ہے۔ اور جب بت توڑنے کی باری آئی اور وہ بت تھے حبل، لات، منات، عزا، جب اس کو توڑنے کی باری آئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دوش مبارکہ پہ علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور یہ بت توڑے آپ نے۔ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر تھے، اس کو خانہ کعبہ سے پاک کیا، آپ بت شکن کہہ رہے۔ تب آپ نے یہ جملہ نہیں کہا بخدا علی کامیاب ہو گیا۔ مختصر میں بتاؤں ورنہ وقت بہت ہو جائے گا، افطار کا ٹائم ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سے کہا کہ علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو تاریخ میں ہے کہ یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں عرش مقام ہو گیا ہوں، آسمانوں پہ میرا ہاتھ چلا گیا، میں اتنی اونچائی پہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ شب ہجرت کا جب ہوا تو کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اب سونا واجب ہے، جاگنا ناممکنات میں سے ہے۔ حکم خداوندی کی اور حکم رسالت کی اتنی اطاعت کی ہے کہ جس کو بیان کرنا بعید العقل ہے، بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ سونے کا مطلب ہے سو جاؤ، اور قرآن میں آیت ہے کہ بندوں میں ایک ایسا بندہ جس نے راتوں رات اپنا نفس بیچ دیا اور مرضی الہی خرید لی، یہ قرآن میں ہے۔
تو آپ سو گئے اس ننگی تلواروں کے درمیان، اور رسول خدا سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو پڑھتے ہوئے اور مجھ خاک، یعنی وہاں بھی ترابی کام آیا، تراب کو پھینکتے ہوئے ان کے منہ کے اوپر سے گزر گئے، اور ان لوگوں نے دیکھا تک نہیں، رسول اللہ گزر گئے۔ اور صبح یہ کہا تھا کہ سارا امانت داروں کو وہ دے دینا، ساز و سامان دے دینا، جو ان کی امانتیں وہ میرے ساتھ آ کے مل جانا مدینے میں۔ اور سب کو سب کا بھائی بنایا، تو کہنے لگے کہ مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ تو علی کا ہاتھ لے کے کہنے لگے علی میں اور تم بھائی ہیں پھر دنیا والآخرہ۔ اس وقت یہ جملہ نہیں کہا۔ غدیر خم میں جب پالان شتر کا ممبر بنایا گیا اور کہا من کن تو مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ہیں۔ اور ایک خیمہ بنا دیا گیا جہاں علی مرتضیٰ بیٹھے بیٹھے، اور 1,25,000 1,50,000 کم و بیش یہی روایتیں آتی ہیں۔ ایک طرف سے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے اور بخن کہہ کے دوسرے راستے سے گزر جاتے تھے۔ تو بخن کا مطلب آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو سرچ کر لیجئے گا، بخن کا مطلب ہے واہ واہ علی واہ، آپ مولا بنا دیے گئے۔ اس پر آپ نے یہ نہیں کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ان سے کہیے کہ میں نہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تاریخ کہتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اس وقت 7 ازواج موجود تھی رسول خدا کی 7 بیویاں موجود تھیں، جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ شرط لگ گئی تھی، سچوں کو آنا تھا جھوٹوں کے مقابلے کے اوپر۔ سچوں میں جو ملے، امام حسن مجتبیٰ ملے، امام حسین شہید کربلا ملے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ملی، اور نفسوں کی منزل پہ مولا کائنات ملے، بس یہی سچے تھے۔ بنی نجران نے کہا وہ متبرک و محترم چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ قرآن صامت کے لیے یہ ہے کہ جبل پہ نازل کرتا پہاڑ پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ قرآن صامت نہیں، قرآن ناطق ہیں، بولتے ہوئے قرآن ہیں، ان کے لیے بھی یہی جملہ کہا کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت یہ جملہ نہیں کہا کہ علی باخدا علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سورہ توبہ لے کے کسی کو بھیجا، وہی آئی، یا آپ جائیے، یہ جو آپ میں سے ہو یا جو آپ کا نفس ہو وہ لے کے جائے گا۔ کسی کو بھیجا تھا، وہ واپس آئے کسی سے لے کے، علی مرتضیٰ کو یہ سورہ دیا، آپ جا کے پڑھ دیجیے لوگوں میں۔ اس وقت جناب امیر نے یہ نہیں کہا بخدا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس وقت بھی نہیں کہا۔ یہ منزل پہ منزل فضائل کی طے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورہ حدیبیہ کی ڈاکومنٹیشن علی مرتضیٰ نے کیا۔ آخری میں جب آیا کہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے یہی کہا کہ رسول اللہ اگر ہم مان رہے ہوتے تو صلح کی نوبت کیوں آتی، یہ کاٹ دیجئے۔ بس یہ کاغذ قلم لے کے ایک زندگی میں نہیں کہا ہے رسول خدا کو، یہ میں نہیں کاٹ سکتا ہوں، یہ آپ کاٹیے، کیونکہ میں نے تو رسالت ملتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے۔ اور قرآن مجید 13واں سورہ رات، اس کی آخری آیت 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسولہ پریشان نہ ہو، کہہ دیجئے ان سے کہ رسالت کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، ایک خدا کافی ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس کتاب الہی کا پورا علم ہے کافی ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے سام النجوہ۔ جب مولا کو خلافت ملی اور مولا اس مقام پہ بیٹھے جا کے جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، لوگ سرگوشیاں کرتے تھے، آپ کا لقب ہے سام النجوہ، سرگوشیوں کا سننے والا۔ آپ نے کہا کیا سرگوشی کر رہے ہو؟ یہی کر رہے ہو نا کہ جتنے بھی آئے ایک ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتے گئے اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ ہم یہی بات کر رہے تھے۔ کہا کہ آج حق حق کی جگہ پر آیا ہے۔ پڑھ لیجیے صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں مستند واقعہ ہے، یہ مستند تحریر ہے۔ افسوس یہ کہ لوگ صحیح بخاری نہیں پڑھتے۔ صحیح طریقے سے صحیح بخاری پڑھ لیں، صحیح مسلم پڑھ لیں تو پڑھ لیں، صحیح مسلم صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو صحیح مسلم ہو جائیں۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ سیرت نعمان پڑھتے ہیں، نہ صحیح بخاری صحیح طرح پڑھ رہے ہیں، نہ صحیح مسلم صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ صحاح ستہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، انہی میں سے ہم جواب دیتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہیں ان کتابوں کو۔ ہم اپنی کتاب کو تو ریفرنس ہی نہیں دے رہے ہیں نہج البلاغہ کا۔ اگر اس پہ بولنے پہ آئیں تو پتہ نہیں کتنی لمبی کلپ بن جائے گی۔ کسی فضیلت کے اوپر یہ نہیں کہا، بے شمار
कि ये ज़रूर मिलता है कि या अली आपकी सबसे बेशुमार फजीलतें हैं, सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? आपने यही सूरह रात की 43 नंबर की आयत पढ़ी कि रिसालत की गवाही में खुदा के बाद मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है। कामयाब हो गया हूँ जुमला नहीं था, फुस्तु रब्बिल काबा। जब ज़र्ब लगी तो आपने कहा फुस्तु रब्बिल काबा। इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? जनाब अमीर ने अभी 19 की फजर की अजान का वक्त हो जाएगा कुछ थोड़ी देर के बाद, और ज़र्ब लगेगी और मौला के लम्हाए मुबारका से यही जुमले निकलेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मौला ने ये क्यों कहा वक्त आखिर, पैदा हुए खाने काबा में मौलूद काबा कहलाए, जा रहे हैं अल्लाह के घर से, तो ये जुमला क्यों कहा कि आज मैं कामयाब हो गया, रब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। क्यों? मौला अली ने कहा मेरे वजह से 2 लोग बराह रास्त जहन्नम में जाएंगे। एक खारजी, जब ये खबर दमिश्क में पहुंची, सीरिया में पहुंची, शाम में, कि अमीर अल मोमिनीन शहीद कर दिए गए हैं नमाज की हालत में, तो लोगों ने कहा अच्छा अली नमाज भी पढ़ते थे। और एक उनसैली जो खुदा मानते हैं अली को, अभी तक दुनिया में मौजूद हैं, जो खुदा मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि खुदा कहते हैं। तो मौला अली ने कहा बराह रास्त एक वो फ़िरका खारजियों का जो मुझे मुसलमान भी नहीं जानता है वो भी जहन्नम में जाएगा, और एक वो जो मुझे इतना बढ़ चढ़ के चाहता है कि खुदा मानता है वो भी बराह रास्त जहन्नम में जाएगा, और तीसरा वो फ़िरका जाएगा जो ज़बान से तो मौला कायनात को चौथा खलीफा मान रहा है मगर दिल में बुग़्ज़ ले रहा है, बुग़्ज़ रख के कब्र में जाएगा। मौला क़सिमुन नार वल जन्ना है। मौला ने ये सजदे के बाद ये पढ़ के बता दिया फुस्तु रब्बिल काबा कि वो माबूद है, मैं अब्द हूँ। अगर मैं खुदा होता तो ये किसको सजदा आखिर करके मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। ये बता रहे थे मौला कि मैं अब्द हूँ, बेशक तू वैसा ही रब है जैसा मैं चाहता था, अब तू मुझे वैसे ही अब्द बना ले जैसा तू चाहता है। मौला अपने आप को अब्द कह के, बाबरकत है वो ज़ात जो रसूल खुदा को, अपने अब्द को, रसूल खुदा को नहीं, ताहा यासीन को नहीं, मुज़म्मिल मुदस्सिर को नहीं, अपने बंदे को लेके गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। मौला कायनात ने भी यही कहा, अब्द इस्तेमाल किया। मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा अब्द हूँ, तू मेरा खुदा है, और तू मुझे वैसा ही अब्द बना ले जैसा तू देखना चाहता है। सजदा करके तलवार के बाद आपने फुस्तु रब्बिल काबा इसीलिए कहा कि जो मुझे मुसलमान नहीं मानते हैं, देख लो मैं सजदा करके किसको जा रहा हूँ दुनिया से, और जो मुझे खुदा समझते हैं वो भी ये देख लें कि अगर मैं खुदा होता तो ये वक्त आखिर किसको सजदा आखिर अदा करके दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शब ज़रबत है, मैं हुज्जत खुदा क़ाइम आले मोहम्मद बक़ियतुल्लाह इमाम मेहंदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू की बारगाह में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। तमाम अहले मवद्दत, अहले ईमान, अहले इस्लाम को ताज़ियत पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से। रसूल खुदा को, उनके दामाद चचेज़ाद भाई अली मुर्तज़ा की ताज़ियत पेश करता हूँ। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को ताज़ियत देता हूँ। जनाब बीबी फातिमा ज़हरा को ताज़ियत पेश करता हूँ। इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अबुल फज़ल अब्बास को ताज़ियत पेश करता हूँ। शरीकत हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा और शहज़ादी उम्मे कुलसूम को ताज़ियत पेश करता हूँ। ख़ानदान रिसालत के एक एक फ़र्द को ताज़ियत पेश करता हूँ, और उन अहले ईमान को जिनके दिलों में ज़रा सा भी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब क़सिमुन नार वल जन्ना का एहतराम है और मोहब्बत है, और वो दिल से उनको तफ़ज़ीली जानते हैं मगर इजहार नहीं करते हैं, मगर तफ़ज़ीली जानते हैं, फ़जीलत वाला जानते हैं। बेशुमार मौला के अल्क़ाबात हैं जिस वक्त तो टाइम नहीं है इस वक्त कहने का। जो मौजूद था वो मैंने बयान कर दिया कि आखिरी वक्त फुस्तु रब्बिल काबा क्यों कहा, कि लोग देख लें जो मुझे मुसलमान नहीं समझते हैं कि मैं नमाज की हालत में दुनिया से जा रहा हूँ, और ये देख लें कि जो मुझे खुदा समझते हैं कि अगर मैं खुदा होता तो ये मैं किसको सजदा अदा करके जा रहा हूँ। और जब आपको गलीम कंबल में ले जा रहे थे तो आपने यही कहा, इब्न मुलजिम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम गिरफ्तार हुआ, कहा कि इसको शरबत का गिलास पिलाओ, और देखो अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं खुद अपना बदला लूँगा, और अगर मैं शहीद कर दिया जाऊँ, मैं दुनिया में ना रहूँ, तो उसको एक ही ज़र्ब मारना। ज़रबत वलियन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। जंग खंदक में कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में गया और यही कहा कि अली की, रसूल खुदा ने यही फरमाया कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक ज़रबत
ثقلین جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہو، اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا، اس قسم النار والجنہ صاحب اللواء الحمد کا کیا مقام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔